اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ ماہ مبارک شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں، اور یہ مہینہ اور اس سے پہلے والا مہینہ یعنی رجب المرجب، یہ دو مہینے دراصل تیاری کے مہینے ہیں، آمادگی کے مہینے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان آمادگی مانگتا ہے، تیاری ہونی چاہیے انسان کی ماہ مبارک رمضان کے لیے، چونکہ عظمت کا حامل ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر عظمت دی ہے، اور اس مہینے میں خاص اہتمام ہے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے۔ لہٰذا جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے اس ماہ میں، اس ماہ کے اندر، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس ماہ کے لیے آمادگی کرے۔ ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رجب، یہ دونوں مہینے تیاری کے مہینے ہیں ماہ رمضان کے لیے، اور پھر خود ماہ رمضان تیاری کا مہینہ ہے لیالی قدر کے لیے، شبہائے قدر کے لیے۔ وہ راتیں جن میں انسان کی تقدیر لکھی جانی ہے، ان راتوں کے لیے خود ماہ مبارک رمضان تیاری کا مہینہ ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ ہم اس ماہ کے لیے تیاری کریں، آمادگی کریں، اور آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اس ماہ میں وارد ہوں، خوب تو ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ کے لیے کیسے تیاری کریں، کیا تیاری کریں، کیا کریں ہم اس مہینے کے لیے۔ اس تیاری کا طریقہ بھی ہم نے انہی سے پوچھنا ہے، انہی سے سمجھنا ہے جن کو اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسے لوگ ہماری رہنمائی کریں جو خود ناقص ہوں۔ ضروری یہ ہے، عقل انسان کا یہ تقاضا ہے کہ رہنمائی اور ہدایت ان سے لی جاتی ہیں جو خود کسی میدان کے اندر اہمیت کے حامل ہوں، جن کا علم اتنا ہو کہ جو اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیزوں کی ہمیں معرفت کروا سکیں، ہمیں آگاہی دلوا سکیں۔ ہم اس ماہ مبارک کی تیاری کے لیے اگر ہادیان بشر میں سے نبی مکرم اسلام کے اس خطبے کی ہی طرف توجہ کر لیں کہ جو خطبہ نبی مکرم اسلام نے ماہ مبارک رمضان سے کچھ دن پہلے فرمایا، کہ جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور امالی شیخ صدوق میں صحیح و سند کے ساتھ یہ خطبہ موجود ہے، جو امیر المومنین سے مستقیماً نقل ہوا ہے، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اس خطبے کے راوی ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ خطبہ تمام جہات سے ماہ مبارک رمضان کی معرفت اور ماہ مبارک رمضان کے لیے ہمارے وجود کو آمادہ کرتا ہے۔ آمادگی کیسے کریں، یہ خطبہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے آمادگی کرنی ہے، کیسے تیاری کرنی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ کیسے کرو استقبال؟ آپ توجہ کریں، ہماری دنیا کے اندر یہ دستور ہے، ہم بھی استقبال کرتے ہیں، اور جتنا مہمان باعظمت ہوتا ہے ہم اتنا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ ہم روزمرہ امور میں یہ دیکھتے ہیں، مہمانوں کے لیے ہم استقبال کرتے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثلاً ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، گھر کے بہترین برتن ان کے لیے مخصوص کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی واہیات چیزیں پڑی ہیں ان کو دور کرتے ہیں، سائڈ پہ کرتے ہیں، اور بہترین اہتمام کرتے ہیں اپنے مہمان کے استقبال کا۔ کھانا بناتے ہیں، برتن، خوبصورت برتن لاتے ہیں، ہر برتن کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں تاکہ مہمان کی تجلیل و تکریم ہو۔ اور روایات میں بھی ہے کہ اگر مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا کام فقط اس کا اطعام کرنا نہیں ہے، یعنی کھانا نہیں کھلانا اپنے مہمان کو، بلکہ اکرام کرنا ہے اپنے مہمان کا۔ اطعام نہیں کرنا، اکرام کرنا ہے۔ کیسے استقبال کریں اس مہینے کا؟ یہ جو اتنا باعظمت مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کیا کریں ہم؟ کیسے اس مہینے کا اکرام کریں، تکریم کریں اور استقبال کریں؟ مثال لے لیں آپ، مثلا فرض کریں آپ اگر
امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لانے ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ حضرت آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کیا کریں گے؟ کیا گھر میں جو واہیات فضول لہو و لعب کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو وہیں پہ رہنے دیں گے آپ؟ کیا اگر نعوذ باللہ گھر میں نامحرموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کو رہنے دیں گے آپ؟ اگر گھر میں نعوذ باللہ اللہ کی معصیت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی معصیت کی جاتی ہے، رہنے دیں گے آپ؟ نہیں رہنے دیں گے، ان سب کو دور کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی خدا آ رہا ہے، حجت امام حجت آ رہا ہے، حجت خدا تشریف لا رہا ہے میرے گھر۔ کیا کرو؟ ساری فضول چیزوں کو دور کر دو اور گھر فقط حجت خدا کے لیے تیار کرو۔ خوب یہ مہینہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرو۔ پاکستانی تیاری نہ کرو۔ پاکستان میں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ابھی آئے گا، ابھی آنے والا ہے ماہ رمضان۔ آپ ٹی وی چینلز کے ایڈ دیکھیں، آپ رمضان، ماہ مبارک رمضان یعنی کیا؟ یعنی پکوڑے، یعنی سموسے، یعنی سحر و افطار کی خوشبوئیں وہ دکھاتے بھی ہیں ماہ رمضان کے ساتھ۔ نئی نسل کی ذہنیت کیا بنتی ہے ماہ مبارک رمضان کے متعلق؟ نئی نسل سمجھتی ہے ماہ رمضان یعنی پکوڑوں کا سیزن، ماہ رمضان یعنی سموسوں کا سیزن، ماہ رمضان یعنی سحر و افطار کی خوشبوئیں۔ لیکن قرآن کریم نے تو ایسے تعارف نہیں کرایا ماہ رمضان کا۔ پاکستان میں ماہ رمضان کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ٹی وی چینلز پر سر برہنہ خواتین بٹھا دی جاتی ہیں، وہی خواتین ماہ رمضان کی عظمت بتا رہی ہوتی ہیں ٹی وی چینل پہ۔ خوب یہ تو نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی جو ہے وہ تجلیل و تکریم اور اہتمام، یہ استقبال نہیں ہے ماہ رمضان کا۔ یا وہ تاجر لوگ جنہوں نے تجارت کرنی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، جن کے پروڈکٹ زیادہ چلتے ہیں، وہ بھی ایک تیاری کرتے ہیں۔ کیا تیاری کرتے ہیں؟ پروڈکٹ مہنگے کر دیتے ہیں۔ باقی مہینوں میں اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ، خوب اس مہینے میں تاجر کیا کرتے ہیں؟ قیمت بڑھاتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ یہی فروٹ جو آج آپ کو 250-300 روپے کلو مل رہا ہے، یہ 800-900 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ عام چیزوں میں جو عام دنوں میں جو 300 روپے کا ملتا ہے، ماہ رمضان میں 700 روپے کا ملتا ہے۔ خوب اس مہینے میں جب اللہ نے تمام وہ رکاوٹیں جو اللہ سے بندے کو دور کرتی ہیں، جب اللہ نے وہ دور کر دی ہیں، تو آپ کیوں اپنے ذاتی اور اپنی دنیاوی تھوڑے سے مفاد کے لیے بندگان خدا کے راستے روکتے ہیں؟ آپ یہ تاجر حضرات یہ ماہ مبارک رمضان کو تجارت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری ایسا نہ کرے جیسے پاکستان میں کی جاتی ہے، معمول زدگی میں نہ آئیں۔ پکوڑے اور سموسوں کا کیا تعلق ماہ مبارک رمضان سے؟ سحر و افطار کی خوشبوؤں کا کیا تعلق ماہ مبارک رمضان سے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں احکامات شرعیہ میں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہدف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے جب ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا، کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے شیاطین کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، شیاطین کو ہم نے قید کر دیا ہے اس مہینے میں۔ توجہ کریں آپ، اللہ نے جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا ہے، تعارف کے بعد، معرفت کے بعد استقبال کا مرحلہ ہے۔ استقبال کرو اس مہینے کا۔ کیسے استقبال کرو؟ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جیسے ہادیان بشر نے بتایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو اٹھایا جائے، ہمیں جی آج پہلا روزہ ہے، خوب آج پہلا روزہ ہے، چلو جی آج پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اہتمام نہیں ہے، یہ تکریم نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ جب اللہ نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اس مہینے کے اندر، تو اس مہینے کی تکریم اور احترام یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو، آمادگی کرو، اپنے وجود کو تیار کرو۔ خطبہ نورانی جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور جس یعنی خطبے کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، عیون اخبار و رضا میں بھی ہے، لیکن وہاں چونکہ ایک سند ضعیف آتی ہے، ایک راوی ضعیف ہے، تو وہاں علماء زیادہ قبول نہیں کرتے۔ امالی شیخ صدوق میں اس خطبے کو صحیح سند لیا گیا ہے۔ خوب صحیح سند اپنی جگہ، لیکن خطبے کے معارف، خطبے کے کلمات اور خطبے کے
جو نورانی کلمات ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ معصوم کے وجود سے صادر ہوا ہے. کلمات بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ وجود مقدس سے معصوم سے صادر ہوا ہے. خطبہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا ہمارے درمیان موجود تھے. اب دن مشخص نہیں ہے کہ 27 شعبان تھی یا 23 شعبان تھی یا 25 شعبان تھی، لیکن اواخر ماہ شعبان میں یہ خطبہ وجود مطہر رسول مکرم اسلام سے صادر ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی خدا ہمارے درمیان موجود تھے اور خطبنا، خطاب فرمایا. اور کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. لوگوں، اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے تمہیں ایک عظیم ہدیہ دیا جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک عظیم فرصت آ رہی ہے. کیا کرو؟ یہ مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. کیا کیا لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے. اللہ کے اس مہینے نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، اس نے تمہاری طرف اپنا رخ کر لیا ہے. اب تم بھی استقبال کے لیے اس کی طرف رخ کر لو. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل ایام ولیالیہ افضل اللیالی. وہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، وہ مہینہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ عظمتوں کا حامل ہے. یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. تم کیا کرو؟ استقبال کرو. اس کا استقبال کیسے کرو؟ روایات میں بتایا گیا ہے کیسے استقبال کرو، اور جب ہم اس خطبے میں آگے چلیں گے تو اندازہ ہوگا ہمیں کہ کیسے ہماری رہنمائی کی گئی ہے. ایک ادب استقبال کا یہ بتایا گیا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے آخری 3 دن روزہ رکھو اور پھر ان 3 روزوں کو ملا دو ماہ مبارک رمضان سے. اور راوی کہتا ہے، یعنی روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ شعبان کے 3 روزے رکھے اور پھر ان کو ملا دے ماہ مبارک رمضان سے، تو اللہ اس انسان کو ماہ شعبان کے تمام روزوں کا ثواب دے گا. یعنی ایسا ہی ہے جیسے اس نے 30 روزے مسلسل رکھے اور ملا دیا ان 30 روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے. یہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کا پہلا ادب یہ ہے. دوسرا ادب قرآن کریم کی تلاوت ہے، جو عموماً ہمارے معاشرے میں کم رنگ ہو گئی ہے. قرآن کریم کی تلاوت، احادیث میں بھی ہے کہ آخر الزمان میں قرآن فقط حسن صوت کی حد تک رہ جائے گا. فقط خوبصورتی کے لیے کچھ لوگ پڑھیں گے اور قرآن کو ذریعے تجارت بنائیں گے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت، خود اس قرآن کریم کی تلاوت کے اندر نورانیت ہے. اور احادیث میں ہے، اصول کافی میں پورا باب ہے، باب فضل القرآن پورا باب ہے. اس باب میں بہت خوبصورت احادیث ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ہمیں رغبت دلاتی ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان دن میں 50 آیات کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہمارے اولیاء میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے خراسان کی طرف سفر کر رہے تھے، جب ہارون الرشید کی طرف سے امام علیہ السلام کو لے جایا گیا، وہاں ایک شخص ہے جو امام رضا کے ساتھ ہے، وہ اس روایت کا راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا تھا امام قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے. وہ جب بھی میں دیکھتا تھا قرآن کریم کی تلاوت. اور میں نے پھر امام سے پوچھا کہ مولا کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا میں 3 دن کے اندر ایک ختم قرآن کرتا ہوں. 3 دن کے اندر ایک ختم قرآن میں انجام دیتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت بہترین طریقہ ہے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا. ایک روزہ، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت، کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کو بہار قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کی. لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر چیز کی ایک بہار ہے، وہ بہار ہر چیز کو نشو و نما دیتی ہے، رشد و نمو دیتی ہے، اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. کہ انشاءاللہ آگے جب ہمارے دروس بڑھیں گے تو میں عرض کروں گا باقی جو ہے وہ اس خطبے کے اندر موجود نورانی کلمات، اور ساتھ ہی نبی مکرم اسلام کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی ہے اس ماہ مقدس و ماہ مکرم کی
اہمیت اور استقبال کے لیے انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔